اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیت ہے سورہ رحمان کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی۔ اس لیے میں دوبارہ اسی آیت پہ آؤں گا جی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری قرآن کی تصریف آیات سے ہم کام لیں گے، ٹھیک ہے جی، اور یہ قرآن سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے جی۔ یہ جو قرآنی ذہنیت ہے اور یہ طبقاتی تقسیم جو ہے فائنینشیل، یہ بدستور اور قائم رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اکتساب رزق کی جو صلاحیتیں ہیں مختلف لوگوں کی مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں رزق پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے وہ زیادہ مانگیں گے تو انہیں زیادہ دینا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فرق بدستور رہے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کا کمال یار، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے قرآن جو ہے یہ سپرا وزڈم کی طرف سے ہے یار۔ دیکھیے کیا زبردست قسم کا یہ وہ بتا دے رہا ہے اصول، ٹھیک ہے جی۔ قارونی ذہنیت کیسے ختم کرے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح قارون نے کہا تھا نا کہ تم دولت زیادہ سمیٹ کر کیوں رکھ رہے ہو، تو اس نے کہا انما اوتیتو علی علم عندی جی، 28/78۔ یہ تو میرے اپنے کسب و ہنر اور میری چالاکی کی وجہ سے میری صلاحیتوں کو نتیجہ ہے، اس لیے کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس میں دخل انداز کرے، ٹھیک ہے۔ یہی جواب جو ہے آج کل کیپٹلزم والے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ذہنیت صرف قانون کی نہیں، ہر انسان کی جو وہی سے بے نیاز ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، 39/49۔ اصل میں ڈس آرڈر کی، فتنہ و فساد کی دنیا میں جڑی یہی ذہنیت ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی ریشنل بات ہے، مبنی بر حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر یہ دیکھیں تو یہ سوشلزم اور نظام سرمایہ داری میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ ذہنیت جسے قرآن نے فتنے کی جڑ قرار دیا دونوں کو بنیاد میں موجود ہے۔ سوشلزم نظام سرمایہ داری سے بھی زیادہ بدترین نظام ہے، ٹھیک ہے۔ صلاحیتوں کے اختلاف کو دونوں تسلیم کرتے ہیں، دونوں کے ہاں یہ بھی مسلم ہے کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق اجرت ملنی چاہیے، لیکن ان کے پاس پیمانہ کون سا ہے جس سے یہ ناپ سکے کہ فلاں نوعیت کی صلاحیت یا کام کی یہ اجرت ہونی چاہیے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا اور کس طرح ہوگا؟ مثلا مزدور کی یہ اجرت ہونی چاہیے، انجینئر کی، نظام سرمایہ داری ہو یا سوشلزم، یہ فیصلہ بہرحال جو امپلائر ہے وہ کرے گا۔ اسے یہ ملنا چاہیے اور اسے وہ ملنا چاہیے جی۔ دیکھ رہے ہیں آپ بے انصافی، پہلے سیٹ ہوتا تھا وہ اس کارخانے کو، جو ابھی بھی نیشنلائز حکومت نے کیا تو حکومت کرتی تھی، باہر کیف اس کا فیصلہ برسر اقتدار طبقہ کرے گا۔ امپلائر کو دونوں شکل میں حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اجرت آپ مقرر کرے۔ یہ آپ اس وقت محنت کش اور مالکوں میں اس قدر دیکھ رہے ہیں کتنا ڈسپیوٹ ہے، خواہ مالک سیٹ ہو یا حکومت۔ بنیادی وجہ یہ کہ مزدور اس معاوضے سے زیادہ اپنا حق سمجھتا اور طلب کرتا ہے جسے مالک مقرر کرتا ہے، چونکہ اس حق کے ماپنے کا پیمانہ جو ہے دونوں کے میں کسی کے پاس نہیں ہوتا، آربیٹری طور پہ کرتے ہیں، اس لیے اس کا نتیجہ یہ فساد کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھ لیے سوشلسٹ نظام اس فساد کو تشدد کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بری طرح ناکام رہتا۔ اب تو سوشلزم ختم ہی ہو گیا، تشدد کے ذریعے کوئی فساد مٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ کچھ وقت کے لیے ٹھیک ہے سپریس کر لیں گے اس کو آپ، ٹھیک ہے، تو دوسری مصیبت شروع ہو جائے گی، مزدور جو ہے کام میں انٹرسٹ نہیں لے گا اور ان کی پھر وہ پروڈکشن کم ہو جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے نظام سرمایہ‌داری اور سوشلزم میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کم از کم چلو کیپٹلزم میں تو یہ ہے نا، وہاں تو سوشلزم میں تو ایک مالک ہوتا ہے اسٹیٹ، کہ اس کارخانے میں اگر حسب پسند کام اور اجرت نہ ملے کسی میں تو وہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ چیز، اور کہ یہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بے بس قیدی سمجھنے لگتا ہے، ٹھیک۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے، دیکھ رہے۔ اب یہ جو ہے تو دیکھیں نا قرآن اس مشکل ترین مسئلے کا حل کیا دیتا ہے یار،
کہ استعداد اور صلاحیت کے رہتے ہوئے وہ کیسے معاشرے میں ایکوالٹی قائم کرے گا. ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے. یعنی اس حقیقت پر ایمان ہوتا ہے مومن کا. یہ مومن کے لیے 16/53. وما بکم من نعمت فمن اللہ. ٹھیک ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ اس آیت کے ریلیٹڈ میں نے لیا جی. ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے. ٹھیک ہے، میری اپنی نہیں. ٹھیک ہے، نمائے خداوندی میں سارے وسائل پیداوار کا ذکر. اب جو انسانی صلاحیت ہے وہ بھی من جانے والا. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جی. بنیادی حیثیت دی ہے انسانی صلاحیتوں میں. یہ دیکھیں سمع بصارت اور یہ جو ہے تو قوت فیصلہ جو حیثیت ہے، یہ ذرائع حواس خمسہ جو معلومات پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن نے متعدد مقامات پر کہا ہے کہ نہ یہ تمہاری پیدا کردہ ہے، نئی زر خرید یا یہ اللہ کی طرف سے دی گئی. تو یہ صلاحیتیں جب اللہ کی طرف سے ہیں تو جیسے اللہ کہتا ہے ویسے کرو نا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ٹھیک ہے، یہ آیت دیکھیں، یہ 16/78. ٹھیک ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تم پیدا ہوتے بالکل پورے علم سے نابلد. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں ذرائع معلومات قوت فیصلہ دی. یہ نعمت اللہ کہہ کر پکارا اللہ نے. 1683 دیکھ رہے. اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی. علم البیان 55/4. ٹھیک ہے، یعنی زبان کے ذریعے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ اور تحریر کی صلاحیت. الذی علم بالقلم 96/4. اور اس طرح انسان قابل ہو گیا کہ جن امور کے متعلق وہ کچھ نہیں جاتا ان کا علم حاصل کرے. علم الانسان ما لم یعلم. ٹھیک ہے، 96/5. صحیح دماغ ہونے کو بھی اللہ نے نعمت قرار دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مخالفین کے اعتراض کے جواب میں کہا وَمَانْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَمَجْنُونَ 68/2. دیکھ رہے اللہ کی نعمت ہے پاگل نہ ہونا بھی، صحیح دماغ ہونا. ٹھیک ہے، ایک جگہ اس نے جتنے بھی ذرائع رزق ہیں اور انسانی صلاحیتوں کی جو بنیادی ذرائع کو یکجا کیا ہے. دیکھ رہی یہ آیت، یہ 10/31. کل من یرزقکم من السماء والارض آمن یملک السمع والابصار. کون ہے جو زمین اور سامان رزق عطا کر تمہارے ذرائع معلومات جن کو بنیادی کنٹرول ہے. اس کے بعد ہے کہ یہ لوگ تسلیم کریں گے کہ اللہ ہی ایسا کرتا ہے. فَيَقُولُونَ لِلَّهِ 10/1. یہ ٹھیک ہے کہیں گے. اس زمانے کے مخالفین اس حد تک تو اللہ کو مانتے تھے ضرور، اس لیے ان کی طرف سے یہ جواب ملتا تھا. آج کے منکرین خدا تو یہ جواب بھی نہیں ملے گا، لیکن قرآن سے بحث نہیں کرتا کہ ان کی طرف سے کیا جواب ملے گا. ٹھیک، وہ انسان کو جس نقطے پر پہنچانا چاہتا ہے اس تک ہر جواب پہنچا دے گا. اور وہ نقطہ کیا ہے کہ وسائل پیداوار اور انسانی صلاحیتوں کے ذرائع بہرحال انسان کے اپنے پیدا کرتا نہیں، اس لیے انہیں اپنی ذاتی ملکیت قرار نہیں دے سکتی. اس حقیقت کو یہ انسان کے اپنے پیدا کرتا نہیں. خدا پرست اور منکر خدا دونوں تسلیم کریں گے. معاشرہ ان صلاحیتوں کی نشوما کے لیے سامان اور ذرائع دیتا ہے اور فرد اپنی محنت سے ان میں جلا پیدا کرتا ہے. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم رہتی ہے کہ بنیادی طور پر انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی. یہیں سے قرآن بات آگے چلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف نوعیتوں کے کام ہوتے ہیں جس کے لیے مختلف قسم کی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں. کس کے لیے ذہنی صلاحیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کسی کے لیے فزیکل قوت جسمانی. اس حد تک صلاحیتوں میں جو فرق ہے وہ انسان کی تمدنی ضروریات کا تقاضا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا 43. بڑی زبردست آیت ہے. 32. اختلاف مدارس سے مقصد یہ ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. ٹھیک ہے، کہ دوسرے کے زیر ہدایت اور زیر نگرانی کام کر سکیں. کہ کہتے ہیں کہ صلاحیتوں کے اس فرق کو وجہ جواز قرار دیتے ہیں، بطور سند پیش کرتے ہیں کہ میں اپنی بہتر صلاحیتوں کی زیادہ کماتا ہوں، میری ذاتی ملکیت ہے جس میں کوئی دخیل نہیں. تو یہی تو قانونی سرما کیپیٹلسٹک ذہنیت ہے یار، باطل ہے. قرآن کہتا ہے. اب آگے دیکھیے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. دیکھیں اکتساب رزق کے معاملے میں بعض لوگوں کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر صلاحیت حاصل ہوتی ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. جن لوگوں کو زیادہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے صلاحیت کے ماصل کو اپنی ملکیت قرار دیتے ہیں اور اسے ان لوگوں کو نہیں دیتے جو ان کی محتاطی میں
کام کر رہے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے تو جواب میں کہتے فہم فی یہ صبا، اس سے تو گھوڑا گدھا سب برابر ہو جائیں گے. ان کی کمائی ان کے لیے، میری میں نے کیوں دوں میں اپنی کمائی. قرآن صرف 2 لفظ کہتا ہے افبنعمت اللہ یجحدون 16/71. ان کی اس ذہنیت کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ ان کی صلاحیتیں ان کی اپنی پیدا کرتے ہیں، اللہ کی نعمت نہیں ہے جو انہیں بلا مزد معاوضہ ملی ہوئی ہے. یہ ہے ذہنیت جو قرآن بتا رہا ہے. دیکھ رہے، یہ ہے وہ ترجمہ اس کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بڑا معقول غیر متبدل تمہارا یہ خیال ہے کہ جو جتنا کمائے اسے اتنا ہی ملنا چاہیے، دوسری کی کمائی میں اس کا کوئی حق نہیں. تم بتاؤ کہ اپنے گھر میں اس اصول پر کاربند کیوں نہیں رہتے؟ جو بچہ تمہارے ہاں پیدا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ کمانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے بعد بچے کی ایک عمر تک کچھ بھی کما کر نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود تم اپنی کمائی کا سارا حصہ اس پر خرچ کر دیتے ہو، بلکہ ان کی ضروریات اور تقاضے پہلے پورے کرتے ہو گھر میں. دیکھ رہے ہیں تمہارا اصول اگر ایسے ہی موقع اور بلچک ہے تو تم یہاں اس پر قائم کیوں نہیں رہتے؟ یا تم اس اصول پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جو شخص کمانے کے قابل ہے پوری محنت سے کمائے اور اس کی کمائی سے ہر ایک کی ضروریات کے مطابق اس میں ملے. تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم صرف اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہو، ہم ساری دنیا رب العالمین ہے اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. تم اپنے بال بچوں کی فکر کرتے ہو اور ہم کہتے کہ نہیں، یہ ساری مخلوق ہمارا کنبہ ہے. اس لیے کہ جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے وہ کسی خاص خاندان کا نہیں، وہ تو رب العالمین ہے. اور یہ پہلے سبق ہے کتاب خدا کا. اس کے بعد یہ قانونی ذہنیت والوں کو قرآن کہتا ہے افبباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. جی 16/72. یہ لوگ تو باطل پہ ایمان رکھتے ہیں اور خود اللہ کی نعمت سے کفر برتتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کی سے کفر اور ایمان کا عملی مفہوم. اور یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکذیب کرنا اللہ کی نعمتوں سے. جس طرح کہا ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا. آپ یہ پوچھو نا کمیونسٹوں سے یا دہریوں سے تو کہیں گے کہ وہ کہ ہم تو بھائی ایمان کے فقدان کی وجہ سے یہ مارکس یہ کہنے پر مجبور کیا کہ حل تو یہی ہے جسے میں پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ جذبہ مارے کا انسینٹیو جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس جو اس عمل کو ممکن العمل بنا دے. صرف قرآن یہ حل پیش کرتا ہے جی، اس سے ممکن العمل بنانے کا طریق بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کفران نعمت، یہ تکذیب نعماں جو قرآن نے کہا ہے سورہ رحمان میں، کہ اس کو جو ہے نا کیپٹلسٹک ذہنیت قرار دیتا ہے، ایمان کی ضد بتاتا ہے. 1683 29 67 وہ کہتے ہیں یہی کفر ہے جو قوموں کو تباہی اور بربادی کے جہنم میں جا کے رہتا ہے. صوبہ ابراہیم میں ہے نا یہ 14/28. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار. دیکھو ان حالت پہ ذرا تاریخ پڑھو، دیکھو ان لوگوں جنہوں نے کفران نعمت کیا اور اس طرح اپنی قوم کے کارواں کو اس مارکیٹ میں اتار دیا جہاں جن سے قاصد کا کوئی خریدار ہی نہیں تھا. اس لیے ان کا سارا مال و متاع تباہ ہو گیا. جہنم یصلونھا وبئس القرار. دیکھ رہے ان لیڈروں نے اپنی قوم کو جہنم میں دھکیل دیا. کیسی بری تھی منظر جس میں سے جاؤ تھا. اب پھنسے ہوئے نا ساری دنیا جہنم میں، سسپینڈ ہو گیا ساری موومنٹ حرکت، اکانومی تباہ ہو گئی، رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں. یہ جہنم ہے نا. کفران نعمت کے مقابلے میں اس نے شکر نعمت کی اصطلاح استعمال کی ہے قرآن میں. کفران نعمت کے معنی ہے یہ عقیدہ کہ وسائل پیداوار جو یہ ارض وسائل پیداوار کو بھی کہتے ہیں، پر انسان کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے، نرنا رزق کے پیداوار کرنے کی صلاحیت بھی اس کی اپنی ہے. اس لیے ان کی روح سے حاصل کردہ دولت کو بھی صرف اس کی ملکیت ہے. اس کے برعکس شکر نعمت کے معنی کیا ہے؟ اس حقیقت پر ایمان کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، وسائل پیداواروں یا میری صلاحیت ہے سب اللہ کی عطا پردہ ہے. اس لیے انہیں میری تعبیر میں اس لیے دیا گیا ہے کہ ان سے حاصل کردہ رزق کو میں اس کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق استعمال میں لاؤں اور تقسیم کروں. یہ سب اس نظام کی روح سے ہوگا جو نظام ربوبیہ ہوگا. ٹھیک ہے، جس کو قرآن بار بار ربوبیہ کہہ رہا ہے، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے قائم ہوگا جو اس پر ایمان رکھتے ہوں. یار اس طرح حاصل کردہ رزق کو قرآن نے یہ رزق حلال و طیب ہے یار، یہ جو ہم سب کھا لیں یہ رزق حرام ہے یار. ایک کلیکٹیو نظام میں جس میں ساری جگہ جہنمی معاشرہ ہے تو وہاں حلال اور طیب کہاں سے آ گیا؟
اس میں جو بھی آپ ایک جو ہے تو خنزیر کھانے کو اور مردہ کو اور بہتے ہوئے خون کو اور ما اہل لغیر اللہ، یہ چار چیزوں کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے. ہم سب حرام کھا رہے ہیں کیونکہ نظام نہیں ہے. رزق حلال جو قرآن کیا کہتا ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اسے حلال اور طیب طریقے سے کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 16/114. اگر تم اس کے مدعی ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرتا تو اعلان کرتے ہو ایاک نعبد، ہاں ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، تو یہ شکر نعمت کرو نا. اگلی آیت میں کیا، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی 16/15. تم پر حرام کرا دیے مردار، خون، بیتا ہوا لحم خنزیر اور ہر وہ شے جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوخ کیا جائے. دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے. رزق حلال تو وہی رزق ہے نا جسے کئی رزق اللہ کہا ہے، کئی رزق رب کا کہا ہے 20/131. اس کو رزق حسنہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کیا کہہ دیتا ہے، کیا وَرَزَقَنِي مِنْهُ، یہ ہے وہ رزق جو کسی انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اس کو رزق کریم کہتا ہے 22/50. عزت کی روٹی، عزت کی روٹی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج اور دست نگر نہ ہو. جو انسان روٹی کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہوا، خواب وہ یہ دوسرے انسان وہ جنہوں نے رزق کے ذرائع کو انفرادی طور پر اپنی ملکیت میں لے رکھا ہو، یا انسانوں کا کوئی گروہ جو ان ذرائع پر قابض ہو جائے، وہ انسان شرف و مجد انسانیت سے محروم ذلیل ہو جاتا ہے. جہنم ہے یہ غیر اللہ کے ہاتھوں سے ملنے والا رزق، جسے اقبال نے بھی عطائے اللہ ہوتی ہے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. انسان تو ایک طرف جو حیوان اپنے رزق کے لیے انسانوں کا محتاج ہو جائے، وہ اپنی جبلی خصوصیات کھو بیٹھتا ہے. دیکھ رہے جنگل کے شیر اور سرکس کے شیر کا فرق واضح ہے نا. صرف اس نظام میں ممکن ہے جو انسانوں کے ہاتھوں قائم، جن کا ایمان یہ ہو کہ ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو وہ لوگ ہیں جو جان مار کر محنت کریں گے، زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، اس میں صرف اپنی ضروریات کے مطابق رکھیں گے، بقایا دوسری ضروریات کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ قرآن جو نظام دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں خیراتی احسان نہیں ہوگا بلکہ حق سمجھ کر طلب اور وصول کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تاکید کی گئی ہے ہم سب کو، ہمیں رات دن 93/11. اما بنعمت ربک فحدث، اپنے نصرات دینے والے کی نعمتوں کا چرچا کرو، اور یہ نظام ربوبیت کا بتاؤ ان کو. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لیا ہے اس کے اوپر کہ یہ ما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ کیا مطلب ہے ہاں ان آیات کا. جی ٹھیک ہے جی، یہ وہ قرآن بتا رہا ہے. جی ہمیں تو سارا کچھ یار، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واعمالهم بان لهم جنہ، یار 9/111. مومن تو سب کچھ یار فارم پہ دستخط کیے ہوئے ہیں ہم نے، یار ہم نے بیعت کی ہوئی ہے. ہاں تو جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2/219 آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یار اسپیئر جتنا بھی ہے سارے کا سارا دے دو. اور کہاں ہے یار قرآن میں، نہ دولت نہیں جمع کر سکتے آپ، نہ جو ہے جائیداد بنا سکتے ہیں. جب آپ کے پاس جو ہے تو سرپلس سرمایہ نہیں ہوگا تو جائیداد کیسے بنائیں گے؟ سارا فساد کی جڑ یہ دونوں چیزیں. 9/34 والذین یکسزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے. اور یہ وہ میں نے کہا تھا نا کہ رفیق الاعلیٰ اور رفیق الادریٰ. اب یہ رفیق الادریٰ جو ہے تو یہ وہ نافذ کریں گے قرآنی نظام، ربوبیت کا نظام جو اللہ نے اپنے ذمہ داری لی ہوئی ہے. 11/6 وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز جو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب اگلی آیت ہے میں اس کی لوں گا کچھ تھوڑی، پھر اگلے اس میں لے لیں گے اس کو. جی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء
ربکما تکذبان لہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ بڑی زبردست آیت ہے یہ بھائی. یسألہ من فی السماوات والارض، جس کا انہوں نے بڑا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے. کل یوم ہوا فی شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہے جی سارا کہ یہ جتنا بھی ہے نا جی، یہ آگے قرآن کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ 55 19 سے 21 3 آیت ہے جی. ٹھیک ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے یا تم آسمانوں سے نیچے آ جاؤ، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو، بہنے والے دریاؤں کو دیکھو. یہ ٹیوب ویلز میں دیکھو نا، اسٹیٹا ایک اسٹیٹا وہ 50 فٹ پہ سب سائل واٹر نکلتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کھارا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے. پھر 200 فٹ نیچے جاتے ہیں، ہاں وہ بالکل میٹھا ہوتا ہے پانی. ہاں اس کا بھی ذکر کیا ہے، اسٹیٹم جس کو اسٹیٹا کہتے ہیں ٹیوب ویلز میں جو ہوتا ہے. ہاں بعض مقامات پر 2 مختلف پانیوں کے دریا اکٹھے بہتے چلے جاتے ہیں. کہیں سمندر کے اندر ایک الگ ندی کی طرح رواں دواں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پانی آپس میں مل جائیں. ان کے درمیان ایک غیر مرئی آڑ ہوتی ہے جو انہیں الگ الگ رکھتی ہے. دیکھیے یہ 25 سورہ ہے اور 53 35 اور 12 یہ آیات ہے. لیکن مفاد پر انسان اپنی اپنی راہ چلنے کے بجائے دوسروں کے حقوق کو دست اندازی کرتے ہیں. اسی کو روک لیے قرآن ضوابط دیے گئے. سو غور کرو، جس طرح یہ آپس میں نہیں ملتے، ایک دوسرے کے اختلاف ہونے کے باوجود دیکھیں تو تم بھی یار آپس میں ایک نظام قائم کر لو. ٹھیک ہے، یہ نظام ربوبیہ. ٹھیک ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. یہ 25 53 دوسری آیت ہے. یہ شیریں اور کڑے پانی کی 2 رمیں ہیں، چل رہی ہیں، جسے یہ اسٹریم آف واٹر کہتے ہیں، چلی جاتی. یہ گرم کی اور دوسری ٹھنڈی کی، الگ الگ 2 نہر انگلینڈ کے قریب بھی کہتے ہیں موجود ہے. لوگ جاتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ سمندر میں ٹھنڈے پانی کی جو رو ہے اپنے راستے پر چلی جا رہی، پانی ٹھنڈا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ 2 دریا جنوبی افریقہ کے سمندر بحر اوقیانوس میں بھی ہے، جو کہ کیپ ٹاؤن کے قریب واقع ہے. ان 2 دریاؤں کی دریافت 20ویں صدی کے آغاز میں ہوئی. ان دونوں دریاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی سمندر میں بہتے ہیں، جبکہ دونوں کا پانی ایک ساتھ بہنے کے باوجود آپس میں مکس نہیں ہوتا کثافت اضافی کی وجہ سے. ایک کا ذائقہ انتہائی کڑوا، دوسرے کا انتہائی شیریں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بھی، اور یہ بھی ہے کہ یہ ٹیوب ویلز کے اندر جو ہے اوپر سب سائل واٹر ہے، پھر نیچے ہے، پھر تیسرے اسٹیٹم میں 400 فٹ نیچے بھی چلے جاتے ہیں، میٹھا پانی مل جاتا ہے. پہلے 2 اسٹیٹم میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ شیریں اور کڑے پانی کی لہروں کا اس طرح کا انداز ہے. یہ 2 چیزیں چلی جاتی ہیں، اختلاف ہے دونوں کے درمیان، کوالٹیز الگ الگ ہیں، صفات الگ الگ ہیں، صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ٹیمپرامنٹ الگ الگ ہے. اور تمہارا بھی ہے، مل جاؤ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ نہیں جاتی، فساد نہیں مچاتی. یار ان کے درمیان تم لوگوں نے کوئی بند نہیں باندھا، وہ ایک دوسرے سے نہیں ملو. دیکھ قانون فطرت کا انتظار، آپس میں ملتے نہیں، اسی طرح اپنی اپنی روش کے مطابق چلی جا رہے. جس طرح ان کو وہی کیا گیا، ان کے درمیان ایک حد ہے. حد کیا ہے؟ وہ تجاوز نہیں کرتی، ادھر سے ادھر مل جائے. دیکھ رہے ہیں، اس لیے تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. زندگی تو میٹھے پانی سے نہایت شیریں ہوتی، تو کیا اللہ کی ان نعما سے انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ یا پھر یہ پانی جو ہے پینے کے لیے، زندگی کے لیے، زراعت کے لیے، درختوں کے لیے، پھلوں کے لیے، تو ہر چیز کے لیے ضروری. اب آگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دریا اور سمندر کے نیچے دیکھیں موتی ہوتے ہیں، یہ مرجان. موتی تو ویسی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، انسانی زندگی کے لیے قیمتی ہے. یہ بڑی دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہترین کیلشیم ہے جو اپنی کنسنٹریٹڈ فارم جو ہے کے اندر یہ موتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے
دیکھیے عرب اس زمانے میں دنیا میں یوں افریقہ کو ڈارک ایجز کہتے تھے، عرب بھی علم کے اعتبار سے بڑا تاریخ ڈارک ایجز تاریخ ملک تھا، تعلیم تھی اس میں، نہ باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی ایسا تعلق، نہ تہذیب، نہ ثقافت، نہ تمدن، دیکھیں نہ دوسری دنیا کا علم، دیکھیں یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے کہتے کوئی 17 آدمی تھے جو صرف نوشت و خوان جانتے تھے، علم تو بہت بڑی چیز ہے، دیکھیں ان کی زبان میں جو کانسیپٹ ہے معلوم نہیں اس قوم نے تصورات کہاں سے لیے تھے، زبان کیسے بھی، دیکھیں چونکہ اللولو کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک ربوبیت اور رب کا دیکھیں مفہوم کہاں سے لیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ یہ مشہور ہے، یہ ایک ویسے لیجنڈ ہے، کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں بادل، یہ ان کی شاعری میں لسان العرب میں اور پری اسلامک وہ جو شاعری ہے پوئٹری ہے، یہ کہتے ہیں نا بہار کے موسم میں بادل سے جو پانی ٹپکتا ہے